90 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ اس وقت موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے، خط لکھنے کا رواج قائم تھا، اور محلے کی گلیوں میں شام ڈھلے بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ لاہور کی ایک پرانی بستی میں احمد اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد ایک خوش اخلاق، محنتی اور پڑھائی میں اچھا نوجوان تھا۔ وہ بی اے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کی زندگی عام سی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب تھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھا مقام حاصل کرے۔ اسی محلے میں ایک اور خاندان رہتا تھا۔ ان کے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی زینت تھی۔ زینت نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ شرمیلی اور ہنس مکھ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا اور مسکراہٹ دل کو چھو لینے والی۔ وہ اکثر شام کو اپنے گھر کی چھت پر کتاب پڑھنے آتی تھی۔ ایک دن احمد اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والی چھت پر گئی۔ زینت نیلی شلوار قمیص پہنے بیٹھی کتاب میں گم تھی۔ احمد کی نظر جیسے کتاب سے ہٹ ہی نہ پائی۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دل کے اندر کوئی نیا احساس جنم لے رہا ہے۔ اگلے کئی دن احمد نے نوٹ کیا کہ زینت شام کے وقت اپنی چھت پر آتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کتاب کے بجائے گملوں میں پانی دیتی یا اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ احمد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن 90 کی دہائی میں لڑکے اور لڑکی کا یوں آزادانہ بات کرنا آسان نہ تھا۔ ہر بات تہذیب، خاندانی عزت اور محلے کے رواجوں سے جڑی ہوتی تھی۔ پہلی بار ان کی آنکھیں براہ راست ملے۔ زینت نے چونک کر فوراً نظریں جھکا لیں، مگر احمد کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس دن وہ رات گئے تک اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ایک دن محلے میں سب بچے اور نوجوان ایک چھوٹے فلاحی میلے میں اکٹھے ہوئے۔ احمد وہاں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور زینت اپنی سہیلی کے ساتھ۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ احمد اور زینت ایک ہی اسٹال پر آمنے سامنے آ گئے۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، آپ کو کتابوں کا شوق ہے؟ میں نے آپ کو اکثر کتاب کے ساتھ دیکھا ہے۔ زینت نے نظریں جھکائے مسکرا کر جواب دیا، جی، کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے۔ یہ پہلا جملہ ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا باب کھول گیا۔ آہستہ آہستہ ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ کبھی احمد اپنی یونیورسٹی کی لائبریری سے کتاب لا کر زینت کے بھائی کو دے دیتا اور وہ کتاب زینت تک پہنچ جاتی۔ اس طرح خاموش رابطہ بڑھنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ زینت اور احمد کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگیں۔ وہ دونوں پرانی پاکستانی فلموں اور گانوں کے شوقین تھے۔ احمد اکثر کہتا، وہ نغمے سن کر لگتا ہے جیسے دل کے جذبات کو آواز مل گئی ہو۔ زینت ہنستے ہوئے کہتی، ہاں، اور کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ گانے صرف ہمارے لیے ہی لکھے گئے ہوں۔ ان کے درمیان ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر ملاقات مختصر مگر دل کو چھو لینے والی۔ ان لمحوں میں دنیا کے سارے دکھ جیسے غائب ہو جاتے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ احمد اور زینت کی چھوٹی سی دوستی اب دل کے رشتے میں بدلنے لگی تھی۔ دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ محض بات چیت کتابوں کا تبادلہ نہیں، بلکہ دل کی ایک دنیا ہے جو خاموشی سے آباد ہو رہی ہے۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان راستہ نہیں دکھاتی۔ ایک دن زینت کے والد نے اسے سخت لہجے میں کہا، زینت، آج کل تم بہت چھت پر رہتی ہو، کتابوں میں بھی کچھ زیادہ ہی ڈوب گئی ہو۔ یاد رکھو، ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ زینت کا دل دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد سخت مزاج ہیں اور احمد کا ذکر کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس رات زینت نے چھت پر جانا چھوڑ دیا۔ احمد نے کئی دن انتظار کیا مگر سامنے کی چھت سنسان رہی۔ احمد کے لیے یہ لمحے کبناک تھے۔ وہ روز بالکونی میں بیٹھتا مگر زینت کہیں دکھائی نہ دیتی۔ دل میں وسوسے اٹھنے لگے کہ شاید یہ کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ کچھ دن بعد اچانک زینت کی سہیلی نے احمد کو راستے میں روک کر کہا، زینت اب سے ملنا چاہتی ہے، کل شام فلاحی اسکول کے پیچھے باغیچے میں آ جانا۔ یہ خبر سن کر احمد کا دل جیسے دھڑکنے لگا۔ اگلی شام وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد زینت آئی مگر اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ احمد، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ ابو نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کرنے کا سوچا ہے۔ میں نے انکار کیا لیکن… زینت کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ احمد نے کانپتی آواز میں کہا، زینت، تم فکر نہ کرو،
میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو اللہ بھی ساتھ دے گا۔ یہ سن کر زینت نے سر جھکا لیا، مگر دل میں ایک امید کی شمع روشن ہو گئی۔ ایک سرد رات میں احمد کے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ گھر کی ذمہ داریاں احمد کے کندھوں پر آ گئیں۔ اسے اپنی پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کرنا پڑی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں استاد لگ گیا۔ اب اس کے دن کا زیادہ وقت کام میں گزرتا، مگر دل کے کسی کونے میں زینت کی یاد ہر لمحہ موجود رہتی۔ اکثر وہ چپ چاپ ڈائری میں لکھتا، وقت کتنا ظالم ہے، دل کی دنیا آباد ہے مگر حالات ہمیں قریب نہیں آنے دیتے۔ ادھر زینت پر بھی گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے والد نے کئی بار اس سے کہا کہ رشتہ طے کرنے کی تیاری کرے، مگر زینت ہر بار بہانے بنا کر ٹال دیتی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں احمد کا انتظار کروں گی چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے۔ میرا دل جانتا ہے کہ وہ سچائی سے میرا ہے۔ گرمیوں میں محلے میں خبر پھیلی کہ زینت کی منگنی طے ہو رہی ہے۔ یہ خبر احمد کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ کئی دن کسی سے بات نہ کر سکا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے زینت کو ایک خط لکھا، زینت، اگر یہ فیصلہ تمہاری خوشی ہے تو میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا، لیکن اگر یہ فیصلہ مجبوری ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا لیکن تمہیں روتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خط زینت کے ہاتھ پہنچا تو اس نے رات بھر آنکھوں میں آنسو بہائے۔ اس نے جواب میں لکھا، احمد، یہ منگنی میری خوشی نہیں صرف مجبوری ہے۔ میرے والدین میرے دل کی نہیں سن رہے، لیکن میرا دل آج بھی صرف تمہارا ہے۔ اگر تم ہمت رکھو تو شاید قسمت بھی ہمارا ساتھ دے۔ یہ خط احمد کے لیے جیسے نئی زندگی کا پیغام تھا۔ احمد نے اپنی محنت سے نہ صرف اسکول میں اچھا مقام بنایا بلکہ ایک بڑے کالج میں لیکچرار کی نوکری بھی حاصل کر لی۔ اب وہ اپنے گھر کا سہارا بن چکا تھا۔ حالات کی سختیوں نے اسے توڑا نہیں بلکہ مزید مضبوط کر دیا۔ ادھر زینت بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے کئی بار اپنے والدین کو منگنی کے فیصلے سے روکنے کے لیے بہانے بنائے، کبھی صحت کا مسئلہ بتایا، کبھی پڑھائی کا، لیکن دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے اپنے چچا کو اعتماد میں لیا جو کہ محلے کے بزرگ اور سب کی عزت والے انسان تھے۔ احمد نے ان سے کہا، چچا جان، میں زینت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے والدین انکار کر دیں گے۔ آپ ہماری مدد کریں۔ چچا جان نے احمد کی محنت، خلوص اور ذمہ داری کو دیکھ کر وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ والدین کا امتحان۔ چچا جان ایک دن زینت کے گھر گئے اور اس کے والد سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، بھائی صاحب، میں اب سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ احمد ایک اچھا، محنتی اور ذمہ دار لڑکا ہے۔ اس نے پڑھائی مکمل کی، اب اچھی نوکری کر رہا ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کے لیے بہترین شرکن حیات ثابت ہو سکتا ہے۔ زینت کے والد نے پہلے تو سخت لہجہ اختیار کیا، یہ ممکن نہیں، ہماری بیٹی کے لیے میں نے ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے کا سوچا ہے۔ لیکن چچا جان خاموش نہ بیٹھے۔ انہوں نے محبت سے کہا، بھائی، بیٹی کی خوشی سب سے مقدم ہوتی ہے۔ اگر وہ احمد کو پسند کرتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی خوشی کو اپنا لیں۔ عزت اور سکون پیسے سے نہیں، اچھے کردار سے ملتا ہے۔ احمد کے پاس وہ کردار ہے۔ یہ باتیں زینت کے والد کے دل پر اثر کرنے لگیں۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی احمد ایک محنتی اور نیک لڑکا ہے۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط کے ساتھ ہاں کر دی، ٹھیک ہے، لیکن احمد کو خود آ کر ہم سے بات کرنی ہوگی۔ محبت کی جیت۔ یہ خبر احمد تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کئی سال کی جدائی، انتظار اور دکھ جیسے ایک لمحے میں مٹ گئے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ زینت کے گھر گیا۔ بڑے ادب سے بولا، انکل، میں جانتا ہوں کہ آپ کے خواب بڑے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ زینت کو ہمیشہ عزت، سکون اور خوشی دوں گا۔ زینت کے والد نے کچھ لمحے احمد کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہاری آنکھوں میں سچائی ہے، میں راضی ہوں۔ یہ سن کر احمد اور زینت کی دنیا جیسے جگمگا اٹھی۔ کئی سال کی جدائی کے بعد ان کے خواب حقیقت میں بدلنے لگے۔ شادی اور نیا سفر۔
1998 کی بہار میں ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ محلے والے حیران تھے کہ ایک زمانے میں جو رشتہ ناممکن لگتا تھا آج حقیقت بن چکا ہے۔ شادی کے دن احمد نے زینت کو دیکھ کر کہا، یاد ہے زینت، تم نے کہا تھا کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی دوست اور ساتھی تم ہو۔ زینت نے شرما کر جواب دیا، اور تم میرے سب سے بڑے حوصلے اور سہارا ہو۔ ان کے دلوں میں خوشیوں کے چراغ روشن تھے۔ زندگی نے دکھ دکھا کر آخرکار خوشی کا انعام دے دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد اور زینت نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک پرسکون زندگی شروع کی۔ دونوں نے سچائی، صبر اور اعتماد کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھایا۔